الف لام میم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 20واں رکوع پڑھیں گے، جس کا میں آپ کو لفظی ترجمہ اور آسان تفسیر بتاؤں گی۔ انا بے شک، فی خلق پیدا کرنے میں، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کے، واختلاف اللیل اور مختلف رہنے میں رات کے، والنہار اور دن کے، والفلک اللتی اور ان کشتیوں میں، تجری جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما وہ چیزیں لے کر، ینفع الناس جو نفع دیتی ہیں لوگوں کو، وما اور اس میں، انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پھر زندہ کیا، بہل ارض اس سے زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، وبث اور پھیلائے، فیہا اس میں، من کل ہر قسم کے، دابۃ جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب اور بادل میں، المسخر جو قابو میں ہے، بین درمیان، السماء آسمان کے، والارض اور زمین کے، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ جب اس آیت سے پہلی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ نازل ہوئی تو کفار مکہ نے تعجب کیا کہ تمام عالم کا معبود اور سب کا کام بنانے والا ایک کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں، یعنی آسمان کے اس قدر وسیع اور اونچا اور بے ستون پیدا کرنے میں، اور زمین کے اتنی وسیع اور مضبوط پیدا کرنے اور اس کے پانی پر پھیلانے میں، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے اور ان کے گھٹانے اور بڑھانے میں، اور کشتیوں کے دریا میں چلنے میں، اور آسمان سے پانی برسانے اور اس سے زمین کو سرسبز اور تر و تازہ کرنے میں، اور زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلانے میں، اور ہواؤں کے رخ اور کیفیتوں کے بدلنے میں، اور وہ بادل جو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، ان سب میں عقل مندوں کے لیے توحید کے زبردست دلائل موجود ہیں کہ یہ سارے کام ایک اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہی ممکن ہیں۔ لا الہ الا ہو میں توحید ذات کا ثبوت ہے، اور الرحمن الرحیم میں توحید صفات کا ثبوت ہوا، اور ان فی خلق السماوات والارض میں توحید افعال کا ثبوت ہوا۔ ومن الناس اور بعض لوگ وہ ہیں، من یتخذ جو بناتے ہیں، من دون اللہ غیر اللہ کو، اندادن اس کے شریک، یحبونہم محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ محبت اللہ کے جیسی، والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ وہ سب سے بڑھ کر ہیں اللہ کی محبت میں، وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ اور کاش دیکھ سکتے وہ لوگ، ظلموا جو ظالم ہیں، اذ یرون جب وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا کہ سب قدرت اللہ ہی کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں مشرکوں اور ان کے معبودوں کی باہمی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ بعض لوگ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان جھوٹے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، حالانکہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں۔ یعنی مشرکین کو جو اپنے معبودوں سے محبت ہے، مومنین کو اپنے اللہ سے اس سے بھی زیادہ اور مستحکم محبت ہے، کیونکہ مصائب دنیا میں مشرکین کی اپنے معبودوں سے محبت بسا اوقات زائل ہو جاتی ہے، اور عذاب آخرت دیکھ کر تو بالکل تبری اور بیزاری ظاہر کریں گے، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی ذکر ہوگا، بخلاف مومنین کے کہ ان کی محبت اپنے اللہ کے ساتھ ہر ایک رنج اور راحت، مرض اور صحت، دنیا اور آخرت میں برابر باقی اور پائیدار رہنے والی ہے، اور نیز اہل ایمان کو اللہ سے جو محبت ہے وہ اس محبت سے بھی بہت زیادہ ہے جو محبت اہل ایمان انبیاء، اولیاء، ملائکہ، علماء یا اپنے آباء و اجداد اور اولاد اور مال وغیرہ سے رکھتے ہیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو اس کی عظمت اور شان کے موافق ہی محبت رکھتے ہیں۔ خدا اور غیر خدا کو محبت میں برابر کر دینا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، یہ مشرکین کا کام ہے۔ اور کاش ظالم مشرک قیامت کا وہ ہولناک منظر دیکھ پاتے جب عذاب الہی کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ ہاں، سب قدرت اللہ ہی کو ہے اور اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ استبرأ، جب بیزار ہو جائیں گے، الذین اتبعوا، وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی تھی، ورعوا العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت، اور ٹوٹ جائیں گے، بہم الاسباب، ان کے تعلقات۔ قیامت کے دن جب مشرکوں کے وہ سردار جن کی گمراہ کن باتوں پر عام مشرک چلتے تھے، خود اپنے پیروکاروں سے، اپنے تابعداروں سے ہی بیزار ہو جائیں گے اور عذاب الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور ان کے آپس کے تعلقات بھی کٹ جائیں گے اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وقال، اور بول اٹھیں گے، الذین اتبعوا، وہ جنہوں نے پیروی کی تھی، لو ان لنا، کہ کاش ہمیں مل جائے، کرتن، ایک اور موقع، فنتبرأ، تو ہم بھی ویسے ہی بیزار ہوں گے، منہم، ان سے، کما تبرؤ، جیسے وہ بیزار ہوئے، منا، ہم سے۔ کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، دکھائے گا انہیں اللہ، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات، حسرت دلانے کو، علیہم، انہیں، وما ہم، اور وہ نہیں، بخارجین، نکلنے والے، من النار، دوزخ سے۔ اور پیروی کرنے والے مشرک اپنے سرداروں کی بیزاری دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ وہ بھی اپنے لیڈروں سے بیزاری کا اظہار کریں۔ اسی طرح اللہ ان مشرکین کے اعمال کو خود انہی کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بنا دے گا اور وہ دوزخ سے نہ نکل سکیں گے۔